بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الأسئلة والأجوبة، یہاں سے کچھ سوالات اور کچھ جوابات یعنی شارٹ کویسچن ہے اور ان کے شارٹ جوابات ہے. تو جوابات تو نہیں ہیں، صرف سوالات ہی ہے اور کچھ سوالوں کے جوابات بھی ہیں. تو وہ ذکر کر رہے ہیں جتنی پیچھے کتاب آپ نے پڑھ لی ہے اس سے متعلق ہے. تو اگر کتاب غور سے پڑھی ہے تو ان سوالوں کے جوابات آپ کے لیے بالکل آسان ہوں گے. تو سب سے پہلے اینا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعین دفن، نبی علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور کہاں نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی. نمبر 2، این مدفن حمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی قبر اور مدفن کہاں ہے. نمبر 3، ما ہی اسماء ابناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے کیا نام ہے. ما ہی اسماء بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بیٹوں کے کیا نام ہے. ما ہی اسماء بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بیٹیوں کے کیا نام ہے. ما ہی اسماء زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من بنات ابی بکر و عمر و ابی سفیان، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے جو ابو بکر، عمر اور ابو سفیان کی بیٹیاں ہیں ان کے کیا نام ہیں. من ہی ام ابراہیم بن محمد، ابراہیم بن محمد کی ماں کون تھی. هل کان الزبیر بن عبد المطلب سید بنی ہاشم قبل ابی طالب او بعدہ، فرماتے ہیں کیا زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب سے پہلے یا بعد میں. مسم ابن رقیہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسم ابیہ، فرماتے ہیں ابن رقیہ جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کے بیٹے کا کیا نام تھا اور ان کے والد کا کیا نام تھا. من ہی ام علی ابن ابی العاص سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے علی بن العاص کی والدہ کون تھی. من هو ذو النورین و ذو الحجرتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ذو النورین اور ذو الحجرتین کس کا لقب ہے. اجب عن اسئلۃ الآتیہ، فرماتے ہیں کہ آنے والے سوالوں کے جواب دیں. اکتب اسماء الخلفاء السنہ من الصحابہ الراشدین، فرماتے ہیں خلفاء صحابہ میں سے خلفاء راشدین کے نام لکھے. نمبر 2، اکتب اسماء الشہداء الثلاثہ من خلفاء الراشدین، خلفاء راشدین میں سے جو 3 صحابہ شہید ہوئے، 3 خلفاء شہید ہوئے ان کا نام لے. ایک اپنی طبی موت فوت ہوئے اور 3 شہید ہوئے، ان 3 شہداء کے نام ذکر کرے. هل جمع القرآن كله ودون رسمها في خلافت امیر المومنین ابی بکر او عمر، فرماتے ہیں کیا قرآن رسم الخط کے ما سوا قرآن امیر المومنین ابو بکر یا عمر کے زمانے میں جمع ہوا یا نہیں، یعنی ان دونوں میں سے کس کے زمانے میں جمع ہوا. من حافظت علی المصحف الصدیق من الامہات المؤمنین بعد استشہاد امیر المؤمنین عمر الفاروق، فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا اس نسخے کی حفاظت کس نے کی. من کان ردیفا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسباط یوم فتح مکہ، نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے فتح مکہ کے دن پیچھے کون بیٹھا تھا. نبی علیہ السلام کے خاندان والوں میں سے نبی علیہ السلام کی سواری کے پیچھے کون بیٹھا تھا. من کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ہاجر الی یثرب ومن نام فراشہ لیلۃ الہجرہ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کس نے کی تھی اور ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کے بستر پر کون سویا تھا.
من توفی فی السنۃ الثانیہ والثامنہ والتاسعہ الہجریہ ثم الاحادیۃ عشرہ من بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیہ والسلام. یعنی دوسرے 8ویں اور ہجرت کے 9ویں سال کون فوت ہوا؟ اور نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے 11 ازواج مطہرات میں سے نبی علیہ السلام کے 11 ازواج مطہرات میں سے ہجرت کے دوسرے، تیسرے اور 9ویں سال کون فوت ہوا؟ کون سی ازواج مطہرات فوت ہوئی؟ این دفنت اغلبیت امہات المؤمنین اہل بیت النبی الامیین. فرماتے ہیں امہات المؤمنین زیادہ کہاں دفن ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، تو ان میں سے جو ازواج مطہرات ہے، زیادہ ازواج مطہرات کہاں پر مدفون ہیں. من کانت ام الحسنین سبطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حسنین کی ماں کون ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کی ماں کون ہے؟ من لقب بسید الشہداء بعد غزوہ احد. غزوہ احد کے بعد سید الشہداء کا لقب کس کو دیا گیا؟ اکتب مقالا موجزا فی غزوہ احد. فرماتے ہیں ایک مختصر سا مقالہ غزوہ احد کے بارے میں لکھے. اکتب مقالا موجزا فی سیدت عثمان بن عفان. فرماتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا مقالہ لکھے. ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ و دفن بمدینہ. اب سوالوں کے جواب دیتے ہیں. پہلا سوال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کہاں فوت ہوئے اور کہاں دفن ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں فوت ہوئے. حضرت حمزہ کی قبر کہاں ہے؟ فرماتے ہیں جبل احد کے پاس ہے، احد پہاڑی کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹوں کے کیا نام تھے؟ فرماتے ہیں طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم. یہ 4 بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے کیا نام تھے؟ یہ سوال بھی تھا، تو سوال کے جواب دیتے ہیں. اسماء بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے. چھٹا سوال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ابو بکر، عمر اور جو ہے ابو سفیان کی بیٹیوں کے کیا نام ہے؟ تو ابو بکر کی بیٹی کا نام عائشہ بنت ابی بکر ہے. حضرت عمر کی بیٹی کا نام حفصہ بنت عمر ہے. اور ابو سفیان کی بیٹی کا نام جو ہے ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے تھی. نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی والدہ کون تھی؟ تو ان کی والدہ ماریہ قبطیہ تھی. جو کہ ابراہیم کی والدہ ابراہیم بن محمد کی والدہ تھی. عبد المطلب کے بیٹے زبیر بن عبد المطلب سردار تھے ابو طالب کے بعد یا پہلے؟ تو فرماتے ہیں کان زبیر بن عبد المطلب سید بنی ہاشم بعد ابی طالب. فرماتے ہیں زبیر بن عبد المطلب ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کے سردار تھے، پہلے نہیں تھے. اور اس کے بعد جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ رقیہ کے بیٹے کا کیا نام تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کے بیٹے کا کیا نام تھا اور اس کے والد کا کیا نام تھا؟ فرماتے ہیں اسم ابن رقیہ ہوا عبداللہ و اسم ابیہ عثمان بن عفان. فرماتے ہیں رقیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد سوال تھا کہ علی بن العاص جو کہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کی والدہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد سوال تھا کہ ذوالنورین اور ذوالہجرتین نبی علیہ السلام کے کس صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ ہے سیدنا عثمان بن عفان الخلیفۃ الراشد. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جو کہ خلیفہ راشد تھے. آگے فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے نام لکھے. تو خلفائے راشدین کے نام جو ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 خلفائے راشدین ہیں۔ مشہور اس میں سے 4 ہے، 4 کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ 6 کے 6 جو ہے خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 3 خلفائے راشدین جو شہید ہوئے ان کے نام لکھیے۔ تو جو شہداء ہے خلفائے راشدین میں سے وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام قرآن جو ہے وہ ابوبکر کے دور میں جمع ہوا یا حضرت عمر کے دور میں؟ تو فرماتے ہیں کہ جمع القرآن کلہ ودون رسمی فی خلافت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، لیکن یہ جواب غلط ہے کہ قرآن جو ہے رسمی خط کے علاوہ اور امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں جمع ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا، اور رسم الخط کے اعتبار سے جب قریش کے رسم الخط پر لایا گیا تو وہ حضرت عثمان کا زمانہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کروایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس کی حفاظت کس نے کی، یعنی کس کے پاس وہ پڑھا تھا؟ تو وہ تھا حفصہ بنت عمر ام المومنین۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ جو کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہے، ان کے پاس یہ قرآن مجید کا نسخہ موجود تھا، انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ تو حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ پڑا تھا نبی علیہ السلام کے حضرت عمر کے وفات کے بعد، اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ان سے لیا گیا اور اس سے مزید نسخے لکھ کر ان کو واپس دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے موقع پر کون تھا اور ان کے بستر پر کون سویا تھا؟ تو کان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر و سیدنا علی فی فراشہ لیلۃ الہجرہ۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سفر میں، اور نبی علیہ السلام کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے رات سوئے تھے۔ آگے یہ سوال تھا کہ ازواج مطہرات میں سے دوسرے، تیسرے اور ہجرت کے 9ویں سال کون فوت ہوئے؟ فرماتے توفی فی السنۃ الثانیۃ الہجریہ رقیہ۔ نہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے دوسرے، 8ویں اور 9ویں سال کون سی بیٹی فوت ہوئی؟ تو فرماتے توفی فی السنۃ الثانیہ الہجریہ رقیہ وفی الثامنۃ الہجریہ زینب وفی التاسعۃ الہجریہ ام کلثوم وفی الاحدیۃ عشرہ توفی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہجرت کے دوسرے، 8ویں، 9ویں سال اور 11ویں سال کون فوت ہوئی نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے؟ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے سال نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ فوت ہوئی، 8ویں سال نبی علیہ السلام کی بیٹی زینب فوت ہوئی، 9ویں سال نبی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم فوت ہوئی، اور 11ویں سال ہجرت کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی۔ اس کے بعد سوال تھا کہ ازواج مطہرات میں سے اکثر کہاں پر دفن ہے؟ فرماتے دفینت ابلغیت امہات المؤمنین فی بقیع بمدینہ۔ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے زیادہ تر ازواج مطہرات جو ہے وہ جنت البقیع میں مدفون ہے، مدینہ میں۔ اس کے بعد سوال تھا کہ ام الحسنین یعنی حسنین کی جو کہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کی والدہ کون ہے؟ تو حسنین کی جو والدہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ حسنین کی والدہ ہے۔ احد کی لڑائی کے بعد سید الشہداء کا لقب کس کو دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ لقب حمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسید الشہداء بعد غزوہ احد۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے بعد سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔
اس کے بعد وہ دو سوال تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مقالہ لکھے مختصر، اور اسی طرح جو ہے غزوہ احد کے بارے میں مختصر جو ہے وہ مقالہ لکھے، تو وہ آپ نے اپنے ذہن سے لکھنا ہے مختصر سا۔ باقی اس کے بعد کچھ مزید سوالات ہیں اور اس کے جوابات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کم الاسنام التی کانت موجودۃ فی الکعبہ وحولھا قبل فتح مکہ، فتح مکہ سے پہلے کعبہ میں، بیت اللہ میں کتنے بت موجود تھے، کعبہ اور اس کے ارد گرد کتنے بت موجود تھے؟ تو اس کا جواب ہے، بلکہ جوابات بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے متى ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومتى مات ابوہ، نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے اور ان کے والد کب فوت ہوئے؟ این وقع شق صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم المعراج الشریف، نبی علیہ السلام کا شق صدر معراج شریف کے لیے کب ہوا؟ نبی علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا اور اندر سے دل نکال کر دھویا گیا، یہ واقعہ کب پیش آیا، یعنی معراج کا؟ اس کو اسماء بناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام ذکر کرے۔ مدت بقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی شعب ابی طالب، نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے شعب ابی طالب میں جو ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ کتنے عرصے ہوا، اس کا تذکرہ کریں۔ من کان اول من المہاجرین الذین نزل القتال یوم البدر، فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن مہاجرین میں سے کون لوگ سب سے پہلے قتال کے لیے آگے بڑھے، یعنی سب سے پہلے 3 حضرات کا مقابلہ کیا گیا تھا، وہاں سے بھی 3 آدمی آئے تھے، مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 آدمی گئے تھے اور پہلے ان کا مقابلہ ہوا تھا، تو وہ کون آدمی تھے؟ وہ 3 جنہوں نے سب سے پہلے مقابلہ کیا تھا اور مقابلے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اکتب 5 اسماء من اشراف قریش من الذین السابقین الی الاسلام، فرماتے ہیں کہ قریش کے ان 5 سرداروں کے نام ذکر کرے جو سب سے پہلے اسلام کی طرف آئے اور اسلام قبول کیا۔ فرماتے ہیں کم عدد القتل المشرکین فی غزوۃ بدر، فرماتے ہیں غزوہ بدر میں کتنے مشرک قتل ہوئے؟ متی کانت غزوۃ الخندق وقعت، فرماتے ہیں غزوہ خندق کب واقع ہوئی، غزوہ خندق کب ہوئی؟ 10واں سوال ہے ماذا اسم المشرک الفارس المشہور الذي قتله سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی غزوۃ الخندق، فرماتے ہیں کہ فارس ایران کے اس مشہور مشرک کا نام بتائیں جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر قتل کیا تھا۔ نمبر 11 من کان قائد جیش المشرکین فی غزوہ خندق، غزوہ خندق میں مشرکین کے لشکر کے سپہ سالار اور قائد کون تھے، اس کا نام ذکر کرے۔ من کان ثانی اثنین الذی ذکرہ فی القرآن، نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں دوسری کون سی شخصیت تھی جس کا قرآن نے ذکر کیا ثانی اثنین کے اعتبار سے؟ تو یہ سوالات تھے، اب سوالوں کے جواب آپ دیکھیں۔ تو پہلا سوال کہ کم عدد الاسنام التي كانت موجودة في الكعبہ قبل فتح مکہ، کہ فتح مکہ سے پہلے کعبہ کے اندر کتنے بت موجود تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جواب نمبر 1 360 سمن، 360 بت موجود تھے۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے اور ان کے والد نے کب وفات پائی؟ تو اس سوال کا جواب ہے ولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فی یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول عام الفیل سنہ میلادیہ ومات ابوہ قبل ولادتہ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مکہ میں سموار کے دن 12 ربیع الاول عام الفیل میں، جو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں کا جو واقعہ ہے، اسی سال 571 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد نبی علیہ السلام کے والد نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ این وقع شق صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم المعراج شریف، نبی علیہ السلام کا جو معراج شریف کا واقعہ پیش آیا اور نبی علیہ السلام کے سینے کو شق کیا گیا اور دل نکالا گیا چیر کر، تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ فرماتے ہیں وقع شق صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المعراج شریف مکہ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے
شق صدر کا جو واقعہ ہے وہ معراج شریف کے وقت پیش آیا مکہ مکرمہ میں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام ذکر کریں تو نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام ہے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اس کے بعد سوال ہے کہ نبی علیہ السلام شعب ابن ابی طالب میں جو نبی علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا وہ کتنے سال تھا؟ تو وہ بائیکاٹ ثلاثۃ سنوات، 3 سال بائیکاٹ رہا۔ من کان اول من المہاجرین الذین نزل القتال یوم البدر، یوم بدر کے دن سب سے پہلے مہاجرین میں سے کن شخصیات نے قتال کیا اور آگے بڑھے قتال کے لیے؟ تو جواب ہے حمزہ بن عبد المطلب، نمبر 1 حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 شخصیات آگے بڑھی سب سے پہلے۔ 5 قریش کے سرداروں کا نام ذکر کرے جنہوں نے اسلام کی طرف رغبت کی، تو ان میں سے سب سے پہلے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر 5 خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سردار سے مراد یہاں پر اشراف جو معزز لوگ تھے قریش کے 5، ان کے نام ذکر کریں۔ کم عدد القتل المشرکین فی غزوہ بدر، غزوہ بدر میں کتنے مشرک قتل ہوئے؟ تو جواب ہے کانت عدد قتل المشرکین فی البدر الی 70 نصفا، فرماتے ہیں کہ مشرکین میں 70 غزوہ بدر میں 70 مشرکین قتل ہوئے۔ من کانت غزوۃ الخندق واقع، فرماتے ہیں غزوہ خندق کب واقع ہوا؟ فرماتے ہیں کہ وقعت غزوۃ الخندق فی شہر شوال من السنۃ الخامسہ للہجریہ، فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق جو ہے ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں غزوہ خندق واقع ہوا۔ من کان قائد جیش المشرکین فی غزوہ خندق، غزوہ خندق میں مشرکوں کے اس سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فارس کے مشہور مشرک کو قتل کیا تھا غزوہ خندق میں، اس کا نام بتائے تو فرماتے اس کا نام ہے عامر بن عبدود، عامر بن عبدود اس کو قتل کیا تھا۔ من کان قائد جیش المشرکین فی غزوہ خندق، غزوہ خندق میں مشرکین کے سردار اور سپہ سالار کون تھے؟ تو جواب ہے ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حرب ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام کے سوسر بنے۔ من کان ثانی اثنین الذی ذکرہ فی القرآن، ثانی اثنین جس کو قرآن نے ذکر کیا، تو ثانی اثنین سے کون مراد ہے؟ یعنی دوسروں میں سے، دونوں میں سے جو دوسرا تھا، تو دوسرا کون تھا؟ ایک تو نبی علیہ السلام تھے، دوسرے کون تھے؟ تو فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہمراہ موجود تھے۔